कब तक अपने साबका शौहर का मातम मनाओगे? अगर आज की रात मेरा हक अदा ना किया तो तुम्हें तुम्हारे साबका शौहर के पास ही भेज दूंगा। मीर हादी का लहजा रोशनी को बावर करवा रहा था कि वो आज की रात हरगिज भी उसे बख्शने वाला नहीं है। अपने आप में सिमटते उसने फरियाद की कि उसे कुछ वक्त चाहिए, लेकिन अब मीर हादी का सब्र खत्म हो चुका था। आगे बढ़ते उसने रोशनी की चादर खींची थी और अपना हक वसूल करने की खातिर मीर हादी के कदमों की चाप दरवाजे के पास उभरने लगी थी और रोशनी का दिल डगमगाने लगा था। वो जानती थी कि मीर हादी कमरे में आते ही एक बार फिर उससे वो तकाजा करेगा जिससे सोचना भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अपनी चादर में सिमटती वो बेड के किनारे से जा लगी। धीरे धीरे हाथ पांव कांपने लगे और होंठ लरसने लगे। वो दिल में फरियाद करने लगी कि मीर हादी का मूड अच्छा हो और पिछली रात की तरह वो इस पर अपना हक जताने की कोशिश न करे। लेकिन मीर हादी के अंदर आते ही जिस अंदाज में कमरे का दरवाज़ा लॉक किया था, उसकी रूह कांप गई थी। वो समझ गई थी कि आज की रात वो खुद को मीर हादी से नहीं बचा सकेगी। गुजरी रात तो इसके आंसुओं और इसकी फरियादों ने मीर हादी के दिल को पिघला दिया था, लेकिन आज वो पूरी तरह जख्मी शेर के अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ था। मीर हादी ने कमरा लॉक करके पलटकर एक गहरी निगाह उस पर डाली और उसके स्याह चादर से उसकी नज़र उलझ कर रह गई। तुम अपने ही कमरे में ये बीबी बनी क्यों बैठी रहती हो? उतारो ये चादर, एक तरफ रखो। तहकुमाना अंदाज में कहते वो दो कदम उसके नजदीक आया। रोशनी ने उसकी बात सुनने की बजाय मजीद कसकर अपनी चादर को अपने गिर्द मजबूत किया और नजरें चुरा गई। रोशनी के इस अंदाज ने मीर हादी के तन बदन में आग लगा दी थी। कब तक अपने शोहर का मातम मनाती रहोगी? उसे मर कर 6 महीने होने वाले हैं और अब तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मेरी बीवी होते हुए तुम अपने साबका शोहर को याद करके हर वक्त आंसू बहाती रहती हो। मुठियां भींचते मीर हादी का सब्र जवाब दे गया था। उसकी और रोशनी की शादी को तकरीबन 15 दिन होने को आए थे और हर रात रोशनी रो रो कर एक तमाशा खड़ा कर दिया करती थी। प्लीज हादी, मुझे कुछ वक्त दे दें। इतनी आसानी से सिकंदर को अपनी जिंदगी से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रोशनी एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। मीर हादी का दिल चाहा कि कोई चीज उठाकर रोशनी के सर पर दे मारे। कितना वक्त? 6 महीने हो चुके हैं तुम्हारे शोहर को मरे हुए, और जिसे तुम जिंदगी से निकालना मुश्किल समझ रही हो वह तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। मेरे सब्र को और मत आजमाओ रोशनी, वरना मैं वो वहशी जानवर साबित होऊंगा जिसके आगे तुम खुद को एक लम्हे के लिए भी संभाल नहीं सकोगे। जाओ, जाकर उस स्याह लिबास को उतार कर किसी कोने में फेंको और कोई रंगीन जोड़ा पहन कर आओ। खुद पर काबू पाते वो इजी चेयर पर बैठ चुका था और साथ ही उसे हुक्म भी सुनाया था। जब से सिकंदर की मौत हुई थी तब से उसने रंगों को खुद पर हराम कर रखा था। यहाँ तक कि निकाह के वक्त भी इसने स्याह रंग का जोड़ा पहनकर ही खुद को मीर हादी के सुपुर्द किया था, और आज 15 दिन गुजर जाने के बाद भी वो स्याह रंग के जोड़े में ही मलबूस थी। हादी के चेहरे पर शदीद बरहमी के तासुरात देखते हुए वह उठ खड़ी हुई और अलमारी खोली तो सामने खूबसूरत रंग बिरंगी कामदर जोड़े नजर आने लगे। एक एक करके वो सब जोड़ों को हाथ लगाती गई, लेकिन दिल था कि किसी तौर इन रंग बिरंगी कपड़ों के लिए राजी नहीं था। ये सारे वो रंग थे जो सिकंदर को पसंद थे, जो वो सिकंदर के लिए पहना करती थी। भला वो मीर हादी के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? वो तो इससे शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये तो उसके घर वाले थे जिन्होंने उसे ब्लैकमेल करके मीर हादी के हवाले कर दिया था, और अब मीर हादी था कि उसे डरा धमका कर अपना हक वसूल करने के लिए बेताब था। अलमारी की ओर से एक चोर नजर रोशनी ने मीर हादी पर डाली थी, जो अपनी कनपटियां सहलाती आंखें बंद करके इजी चेयर पर बैठा था। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही रोशनी के दिल में बदगुमानियों और नफरत ने सर उठाई थी। यही वो शख्स था जो इसकी खुशियों का कातिल था। इसी इंसान की वजह से शायद इसने सिकंदर को खोया था, और आज वो इसी के संग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने जा रही थी। ये भला कैसे मुमकिन था? रोशनी को यकीन था कि सिकंदर हादसाती तौर पर नहीं मरा, बल्कि इसे मारा गया है, और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मीर हादी ही है। ये यकीन धीरे धीरे इसके दिल में पुख्ता होता चला गया था, और इसी यकीन के साथ वो मीर हादी से बेइंतहा नफरत करने लगी थी। लेकिन वो एक कमजोर औरत थी जो अपनी नफरत को बयान भी नहीं कर सकती थी। वो आज तक कभी खुलकर मीर हादी से ये नहीं कह सकी थी कि वो इसे सिकंदर का कातिल समझती है। आंखों में आते आंसुओं को हलक में उतारते उसने एक हल्के नीले रंग का जोड़ा निकाल लिया था, जिस पर सिल्वर धागों से खूबसूरत कढ़ाई
चार चांद लगा रही थी। अलमारी बंद होने की आवाज़ पर मीर हादी ने आंखें खोल कर उसकी जानिब देखा था, और उसके हाथ में मौजूद एक और हल्के रंग को देखकर वो गहरा सांस भरकर रह गया था। न जाने इस लड़की को रंगों से क्या नफरत हो गई थी कि वो एक शौक रंग भी अपने लिए नहीं चुन सकती थी। दिल ही दिल में खोलते हुए मीर हादी ने एक गहरी निगाह उस पर डाली थी। रोशनी जुड़ा हाथ में लिए वॉशरूम का रुख करने लगी तो वो बोले बिना न रह सका। कहाँ जा रही हो? कपड़े ही चेंज करने हैं तो यही कमरे में ही कर लो, क्या प्रॉब्लम है? मीर हादी ने इतने नॉर्मल अंदाज में ये बात कही थी कि रोशनी का दिल उछल कर हलक में आ गया था, जैसे वो हर रोज इसी के सामने कपड़े बदलती हो। जी, यहाँ कमरे में? वो हकला कर रह गई थी। मीर हादी बेख्तियार रॉकिंग चेयर से उठकर इसके नजदीक चला आया। हाँ, यही कमरे में। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? गहरी निगाहों से उसे देखते हुए मीर हादी ने उसकी चादर को अपनी मुट्ठी में जकड़कर हल्का सा झटका दिया। रोशनी की एकदम से जान ही निकल गई। उसने मजीद तेजी से अपनी चादर पकड़ी और इसका माथा अर्क आलूद होने लगा। न न नहीं, मैं वॉशरूम में ही चेंज कर लूंगी। उसने कपड़ों को पकड़कर सीने से लगाया और जल्दी से वॉशरूम का रुख कर लिया। मीर हादी उसकी पुश्त को देखता रह गया। वो चाह कर भी दोनों के दरमियान के फासलों को कम नहीं कर पा रहा था। पिछले 15 दिनों में इसकी तरफ से की गई हर कोशिश नाकाम गई थी। इसीलिए इसने सोच लिया था कि अब वो नरमी से नहीं बल्कि सख्ती के साथ अपना हक वसूल करेगा। बेचैनी के आलम में कमरे में टहलते हुए वो रोशनी का इंतजार करने लगा। रोशनी ने वॉशरूम में जाते ही शावर खोला और काफी देर उसके नीचे खड़ी रही। दिल था कि सीना चीर करने को बेताब हो रहा था। वो हरगिज भी मीर हादी को अपने वजूद पर कोई हक नहीं देना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते का क्या करती जो दुनिया के सामने बन चुका था। काफी देर जब यूं ही खामोशी से गुजर गए तो मीर हादी एक बार फिर गुस्से से पागल होने लगा और तेजी से वॉशरूम का दरवाजा पीटने लगा। कहाँ रह गई हो रोशनी? अगर रात अंदर ही गुजारने का इरादा है तो मैं दरवाजा तोड़ कर आ जाता हूँ। बात टब में ही स्वागत मना लेंगे। मीर हादी के जुमलों पर रोशनी की जान निकली थी। कांपती आवाज में जवाब देते उसने जल्दी से वो फिरोजी से रंग का जोड़ा जेब तन किया था और एक बार फिर अपने आप को किसी स्याह चादर में छुपाती वो वॉशरूम से बाहर निकल आई थी। मीर हादी जो इसे देखने को बेताब था, इसके वजूद के गिर्द लिपटी स्याह चादर को देखकर इसका माथा ठनका था। रोशनी इसके सामने अपने लब कतरती उंगलियां मरोड़ती किसी मासूम बच्ची की तरह खड़ी थी, जो शरारत करके भी अनजान हो, इस बात से बेखबर कि अपनी इस हरकत से इसने मीर हादी को मजीद बागी किया था। लगता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत रास नहीं, इसलिए चाहती हो कि मैं वहशी बन जाऊं। वो 2 कदम और इसके नजदीक आया, उसके बाजुओं को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। इस अचानक झटके पर रोशनी लड़खड़ाती हुई मीर हादी के सीने में समा गई थी। मीर हादी की धड़कनों का शोर रोशनी के अंदर तूफान पैदा कर रहा था। उसका बस चलता तो वो उसकी धड़कनों को हमेशा के लिए रोक देती, जो उसकी खुशियों का कातिल था, उसके शोहर की मौत का परवाना। रोशनी को सीने से लगाते ही मीर हादी के जज्बात लावे की तरह रगों में बहने लगे थे। उसने तेजी से रोशनी को बेड पर बिठाया और स्याह चादर को तेजी से अपने हाथों से खींच कर दूर फेंक दिया। रोशनी ने घबराहट के आलम में अपने बाजू सीने पर लपेटे और खौफ सदा निगाहों से मीर हादी को देखने लगी। दुपट्टे से बेनियाज भीगी लटों के साथ वो मीर हादी के दिल में पूरी तरह हलचल मचा गई थी। गहरे गले से झलकती निस्वानी हुस्न की रानाइयां और खौफ से लरसते होंठ मीर हादी को दीवाना कर रहे थे। वो तेजी से उसके चेहरे पर झुका, लेकिन उससे पहले कि वो उसके गुलाबी लबों को अपने भूरे लबों से कैद करता, रोशनी इसी धक्का देते पीछे हट गई थी। आंखों से आंसू बहते हुए रोशनी की गर्दन को भगोते इसके गहरे गले में उतरने लगे थे। वो सांस रोके बे आवाज बस आंसू बहाने का काम कर रही थी, और मीर हादी अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश के इसके एक धक्के ने इसकी अना को ठेस पहुंचाई थी। बताओ चाहती क्या हो तुम? इस बार वो खुद को रोक ना पाया और एक जुस्त में दोबारा उसके नजदीक चला आया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन आंसुओं की वजह से आज की रात में तुम्हें बख्श दूंगा, तो ये भूल है तुम्हारी। बहुत देख चुका हूँ तुम्हारी ड्रामेबाजियां। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मीर हादी ने अपने लबों से उसके माथे को चूमते उसके लबों तक का सफर किया था। वो दीवाना वार उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था, और जैसे ही मीर हादी ने रोशनी की गर्दन पर अपने दहकते अंगार लब रखे, वो मीर हादी की बाहों में ही झूल गई थी। होशो हवास की दुनिया से बेगाना होते वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। मीर हादी जो शिद्दत से उस पर टूट कर बरसने को तैयार था,
लम्हे भर में उसके अचानक बेजान वजूद को महसूस करते वो रुक कर पीछे हटा था। रोशनी, रोशनी। मीर हादी ने तेजी से उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो होश में न आई। घबराकर मीर हादी ने पानी का ग्लास उठाया और उसके चेहरे पर चंद छींटे मारे, मगर फिर भी उसे होश नहीं आया। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने खुद अपने हाथों से उसे दोबारा उस स्याह चादर में लिपटा और अपनी बाहों में उठाए तेजी से कमरे से बाहर निकला। दिलावर, गाड़ी बाहर निकालो, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना है। उसकी एक गरजदार आवाज पर लाउंज में खड़े दिलावर ने तेजी से गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर की तरफ दौड़ा। दिलावर उसका खास मुलाजिम था, जो हर वक्त उसके साथ रहता था। चंद लम्हों बाद ही वो पिछली सीट पर रोशनी को लिटा चुका था और खुद भी उसके पास ही बैठा था। रोशनी का सर इसकी गोद में था और वो धीरे धीरे उसके चेहरे को थपथपाते उसे होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दिलावर, गाड़ी जल्दी चलाओ। जब रोशनी को काफी देर बाद भी होश न आया तो वो पूरी तरह परेशान हो गया। वो जितना उसने नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, रोशनी उतना ही उससे दूर होती चली जा रही थी। 20 मिनट बाद वो हॉस्पिटल की राहदारी में मौजूद थे। डॉक्टर रोशनी का चेकअप कर रही थी और मीर हादी बेकरारी के आलम में उसके लिए दुआएं मांगते कॉरिडोर के चक्कर काट रहा था। आधे घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर निकली तो इसने मीर हादी को गौर से देखा। आप शोहर हैं रोशनी के? मीर हादी बस सर हिलाकर रह गया। शदीद डिप्रेशन में है आपकी वाइफ, और ये बेहोशी इसी डिप्रेशन का नतीजा है। अगर आप दोनों के दरमियान कोई ज़ाती नौयत के मामलात हैं जो इन्हें अपसेट कर रहे हैं, तो ये आपका काम है कि आप उनकी ज़हनी हालत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मामलात को हल करें। और अगर बात कुछ और है, तो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है, और मरीज़ कब ज़हनी मरीज़ बनता है, किसी को पता भी नहीं चलता। और इस एंग्जाइटी का कोई इलाज नहीं होता। कुछ अरसा के लिए मरीज़ संभल जाते हैं, लेकिन एक वक्त बाद दोबारा उसकी हालत पहले जैसी हो जाती है। बेहतर है कि बर वक्त आप अपनी बीवी को संभाल लें, उन्हें ताज़ा हवा में ले जाएं, घुमाएं फिराएं, अगर पॉसिबल हो तो नॉर्दर्न एरियाज में ले जाएं। वहां जाने के बाद इंसान के अंदर का बोझ खत्म होने लगता है और सारी थकन मिट जाती है। डॉक्टर कुलसूम ने मुखलिसाना मशवरा देते हुए कुछ नींद की दवाएं लिखकर उसके हाथ में पकड़ा दी। आपकी वाइफ को एक बेहतर नींद की ज़रूरत है। उन्हें वक्त पर दुआ दें ताकि वो सही तरह से सो सकें। अभी हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। कुछ ही देर बाद वो सो जाएंगी, और जितना वो सोना चाहें उन्हें इतना ही सोने दिया जाए। इसी तरह वो ठीक होंगी। अपनी बात मुकम्मल करते डॉक्टर कुलसूम आगे बढ़ गई, और वो पर्चे पर लिखी दवाई देखकर बस गहरी सांस भरकर रह गया। अभी तो इसने शुरुआत भी नहीं की थी और डॉक्टर ने रोशनी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। अब उसे खुद अपने हाथों से हर रात नींद की दवा देनी थी। ये सोच कर ही वो दीवाना हो रहा था। दिलावर, ये दुआएं खरीद कर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं मैडम को लेकर आता हूँ। दिलावर को हुक्म देते वो कमरे के अंदर चला आया, जहाँ सफेद बिस्तर पर लेटी रोशनी का चेहरा पूरी तरह जर्द पड़ गया था। वो सदियों की बीमार लगती थी, जैसे न जाने उसके वजूद पर कितनी थकन तारी हो। चलो घर चलें, नरमी से कहते इसने रोशनी को सहारा दिया था। वो इतना संग-दिल भी नहीं था कि उसकी तकलीफ का एहसास न कर पाता। वो तो बस उसे तकलीफों के भंवर से निकालना चाहता था। लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो इसे अपनी खुशियों का कातिल समझती थी। रोशनी को सहारा देकर वो गाड़ी तक ले आया और फिर बाकी का रास्ता खामोशी से गुजर गया। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि इंजेक्शन के ज़ेरे असर नींद की वादी में उतर गई, और मीर हादिर बेबसी से उस मजबूरी के आलम में उसके कदमों के पास ही बैठ गया। धीरे धीरे उसके दूधिया पैरों के हाथ फेरते वो माजी के इन खूबसूरत पलों को याद करने लगा, जब रोशनी पूरी तरह जिंदगी की रोशनी से मनव्वर थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा, उसका खिलखिलाना और उसका तैयार होना, वो सबसे मुख्तलिफ थी, हर हाल में खुश रहने वाली। न जाने उसकी खुशियों को किसकी नज़र खा गई थी कि उसके चेहरे से हर रंग ही मिट गया था। अब तो सिर्फ एक जर्द रंग था जो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका था। मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है रोशनी, लेकिन तुम क्यों नहीं समझती हो कि मुझे भी उतनी ही तकलीफ है। अगर तुमने अपना शोहर खोया है तो वो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था, मेरा वो दोस्त जिसके साथ मैंने जिंदगी के 27 साल गुजारे। अगर वो तुम्हारी जिंदगी था तो मेरी सांसें भी उसमें बसती थी। उसके जाने की तकलीफ जितनी तुम्हें है, उतना ही दुख मुझे भी है, लेकिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैंने तुम्हारा हाथ इसीलिए थामा था ताकि तुम्हारी सारी जिंदगी खुशियों के रंग भर सकूं, लेकिन तुमने तो मुझे भी किसी काबिल नहीं छोड़ा। धीरे धीरे रोशनी के पैरों पर हाथ फेरते वो अपने दिल का हाल बयान कर रहा था।
وہ حال جو روشنی کے ہوش میں رہتے ہوئے وہ کبھی اس سے نہیں کہہ پایا تھا۔ میر ہادی کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی۔ سکندر اور وہ بچپن سے ہی ایک ساتھ رہے تھے۔ دونوں کے والد آپس میں گہرے دوست تھے، اس لیے قدرتی طور پر ان دونوں کو بھی بچپن میں ہی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ایک جیسا اسکول، ایک جیسا مدرسہ اور ایک ہی پارک میں شام کو کھیلنا کودنا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی دوستی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر دونوں نے اپنا اسکول پاس آؤٹ کر لیا۔ کالج میں گئے تو دوستی کے ساتھ ساتھ شوخیاں اور شرارتیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے مستیاں کر رہے تھے کہ جب ہی اچانک میر ہادی کی نظر سامنے والی ٹیبل پر گئی۔ دیکھ سکندر، وہاں جو چادر میں لڑکی بیٹھی ہے نا، اگر تو نے جا کر اسے پرپوز کر دیا تو آج رات کا ڈنر میری طرف سے ہوگا، اور وہ بھی تیرے فیورٹ ریسٹورنٹ میں۔ میر ہادی نے جان بوجھ کر سکندر کو چھیڑا تھا۔ سکندر نے ایک نظر اس لڑکی کی پشت پر ڈالی جس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہ بابا، ایسی لڑکیاں بلا وجہ تماشا کھڑا کر دیتی ہیں۔ کوئی ماڈرن لڑکی ہوتی تو میں بلا جھجک چلا جاتا، لیکن اس کی چادر بتا رہی ہے کہ یہ مجھے کتنی جوتیاں مارے گی۔ سکندر نے فوراً انکار کیا تو میر ہادی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایسا کر تو جا کر پرپوز کر دے، ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ سکندر نے اسے خود ہی پیشکش کر دی۔ سکندر کی آفر پر میر ہادی کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئیں۔ سکندر جیسا کنجوس شخص اور اس کی پسند کا ڈنر کروانے کو راضی تھا، یہ موقع تو میر ہادی کسی صورت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینے والا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک طویل چکر کاٹ کر اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سیاہ چادر پر نقاب لگائے وہ اپنی دو دوستوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ میر ہادی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے اپنی دوستوں کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ میر ہادی کی نگاہیں اس کی ہرنی جیسی آنکھوں پر ٹک گئی تھی۔ کچھ تو تھا ان آنکھوں میں جو بہت مختلف تھا۔ کتنے ہی لمحے میر ہادی بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ ان بھوری آنکھوں میں زندگی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بتائیں مسٹر، کیا بات ہے؟ اس نے انتہائی سخت لہجے میں میر ہادی کو مخاطب کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ واقعی اگر کوئی ماڈرن لڑکی بیٹھی ہوتی تو اسے پرپوز کرنا ہرگز بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میر ہادی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پرپوز کر دیتا، لیکن اس نقاب والی لڑکی کو دیکھ کر وہ کچھ جھجک گیا تھا۔ اس کا سارا کانفیڈنس لمحے بھر کو جاگ ہوا تھا، اور پھر بے اختیار اس کے منہ سے وہ لفظ نکلے جو اس کی زندگی بدل دینے کو کافی تھے۔ مس، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کا نام تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا دوست آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی محبت کے بارے میں خود بتا دوں۔ پرپوز کرنے کی بجائے میر ہادی نے الٹی سیدھی جملوں میں عجیب سی بات کہہ دی تھی، اور وہ خود بھی حیران تھا کہ یہ کیا کہہ گیا میں، جبکہ وہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں پوری طرح پھیل چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لڑکی نے غصے میں ذرا سختی سے کہا تو میر ہادی نے جلدی سے ہاتھ کا اشارہ کرتے سکندر کی جانب اسے دکھایا۔ اس نے پلٹ کر ایک تیز نظر سکندر پر ڈالی، اور پھر غصے سے میر ہادی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے تو جائیں یہاں سے۔ ہم شریف لڑکیاں ہیں، بلا ضرورت تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید ہنگامہ کرتی، میر ہادی فوراً ہی سکندر کی ٹیبل پر جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور گہرا گہرا سانس لینے لگا۔ میری توبہ، جو آئندہ کسی پردے دار بیوی کے نزدیک بھی گیا تو بات نہیں کر رہی تھی، شعلے اگل رہی تھی منہ سے۔ میر ہادی نے پسینہ پوچھتے ہوئے سکندر سے کہا تو وہ زور سے ہنسنے لگا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تو نے میری طرف اشارہ کیوں کیا تھا؟ کہیں مجھے تو نہیں پھنسا دیا؟ نہیں نہیں، تجھے نہیں پھنسایا، بس اسے یہی بتایا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اور میں تیری طرف سے اس کے لیے رشتہ لایا ہوں۔ میر ہادی کی ہنسی اور اس کے جملے پر سکندر کا چہرہ لال پڑ گیا۔ سامنے رکھا بیگ اٹھا کر اس نے میر ہادی کے سر پر دے مارا۔ بے شرم، اگر چپل اٹھا کر مجھے مارنے آ جاتی تو؟ سکندر کی خفگی دیکھتے ہوئے میر ہادی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں تجھے پٹنے سے بچا لیتا، ویسے تیرے ایسے ڈنر سے تو اچھا ہے میں آج رات بھوکا سو جاؤں۔ دونوں ہنستے ہوئے کینٹین سے نکل گئے تھے، لیکن ان کی پشت کو دیکھنے والی وہ دو بھوری آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ تم جانتی ہو اس لڑکے کو روشنی؟ روشنی کو ان دونوں لڑکوں کی طرف متوجہ پا کر اس کی دوست نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، میرا کیا واسطہ ہے ایسے چچورے لڑکوں سے، چلو جلدی سے جوس ختم کرو، کلاس کے لیے چلنا ہے۔ وہ تیزی سے بیگ اٹھاتی کھڑی ہو گئی، لیکن اس کا سارا دھیان اب بھی سکندر کی جانب تھا۔ کون تھا وہ؟ کیا سچ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان لڑکا، پہلی ہی نظر میں جو روشنی کو اپنے خوابوں کے شہزادے جیسا معلوم ہوا تھا، مگر روشنی نے اپنا سر جھٹکا کہ اس کی تربیت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس طرح غیر لڑکی کی جانب متوجہ ہوتی۔
اسی لیے وہ دوستوں کے ساتھ کلاس میں چلی گئی اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے۔ منگل کی صبح تھی، وہ یونیورسٹی پہنچی تو وہاں کوئی دوست موجود نہیں تھا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں فون نکالا تو پریشان ہو گئی۔ فرینڈز گروپ پر میسج آیا ہوا تھا کہ آج کوئی بھی کالج نہیں آئے گا۔ کاش وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی یہ میسج دیکھ لیتی۔ سارا دن اکیلے یونیورسٹی میں گزارنا اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ ویسے بھی اس کے حجاب کی وجہ سے بہت کم ہی لڑکے لڑکیاں اس سے بات کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے جا کر کوریڈور کے کونے میں بیٹھ گئی۔ کتابوں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا اور یوں ہی سامنے دیکھنے لگی جہاں وسیع اور ریز گارڈن تھا، اور اس کی نظر پھر ان 2 شوق چنچل لڑکوں پر پڑی جو ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح مصروف تھے۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بار جی پی اے اچھی نہیں بنی تو بابا مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور تو میرا مذاق بنا رہا ہے۔ سکندر نے میر ہادی کو گردن سے دبوچا تھا۔ تیرے ابا تو ہر بات پہ ہی تجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ میرا گھر بہت بڑا ہے، تو میرے پاس آ جانا۔ میر ہادی ایک امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے نہ ہی جی پی اے کی پرواہ تھی اور نہ ہی باپ کی اس ڈانٹ کی، لیکن سکندر ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور اس کے والد بہت محنت اور مشکلات کے ساتھ اسے پڑھا رہے تھے، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنی جی پی او کو لے کر فکر مند رہتا تھا۔ اب بھی وہ کلاس لینے جانا چاہتا تھا، لیکن میر ہادی نے زبردستی اسے گارڈن میں بٹھا رکھا تھا کیونکہ آج صبح سے ہی موسم بہت خوشگوار تھا۔ سیاہ بادل آسمان پر چھا رہے تھے اور کسی بھی وقت بارش متوقع تھی۔ میر ہادی کو یہ موسم ہمیشہ سے ہی بہت اٹریکٹ کرتا تھا، اسی لیے وہ دونوں گارڈن میں بیٹھے مستیوں میں مصروف تھے اور وہ 2 بھوری آنکھیں ان دونوں کو تک رہی تھی۔ اچانک ہی میر ہادی کو ان نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کی نظر اسی حجابی لڑکی پر پڑی۔ اس نے جلدی سے سکندر کو کونی ماری۔ دیکھ، لگتا ہے اس نے تیری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ کیسے دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی ہے؟ سوچ اگر تیری اس سے شادی ہو گئی اور شادی کے بعد یہ تجھے ایسے ہی بڑی بڑی آنکھیں دکھاتی رہی تو کیا ہوگا؟ میر ہادی کی بات پر سکندر نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہا ہے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے ایسی لڑکیوں سے۔ سکندر ہمیشہ سے ہی حجابی لڑکیوں سے گھبراتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایسی لڑکیاں ہمیشہ اپنی ذات کو لے کر بہت پوزیسو ہوتی ہیں اور ذرا سی غلطی پر سیدھے پٹائی کر دیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میر ہادی کچھ کہتا، بارش کی بوندوں ان کے چہروں کو تر کرنے لگی، اور پھر چند سیکنڈ کے اندر ہی بارش کی شدت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ ہر کوئی گارڈن سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ وہ دونوں بھی تیزی سے اسی کوریڈور میں پہنچ گئے جہاں روشنی خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ کتابیں بھیگ جانے کے ڈر سے وہ وہیں روشنی کے پاس کھڑے ہو گئے، جبکہ روشنی کی آنکھوں میں پریشانی کے ڈورے نظر آنے لگے۔ آج تو بارش متوقع بھی نہیں تھی، مگر اچانک ہی اتنی تیز شروع ہوئی تھی کہ سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ اس کی دوستوں بھی ساتھ نہیں تھی، اسی لیے اسے واپسی کی فکر ستانے لگی تھی۔ جلدی سے موبائل فون اس نے بیگ سے نکالتے اس نے اپنی گاڑی والے کو کال لگائی جس کے ساتھ وہ یونیورسٹی آنا جانا کرتی تھی، لیکن گاڑی والے نے آنے کے لیے صاف منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، باجی میں اپنے وقت پر ہی پک اینڈ ڈراپ کر دیتا ہوں، اس وقت میں کہیں اور موجود ہوں اسی لیے نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر وہ اور بھی پریشان ہوئی کیونکہ ابھی تو یونیورسٹی آف ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے۔ وہ کب تک کسی طرح یہاں بیٹھی رہتی؟ اس کا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے فون بند کیا اور بیگ میں ڈال لیا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے تقریباً سبھی لوگ اپنے گھروں کے لیے نکلنے لگے تھے۔ میر ہادی اور سکندر کو بھی کچھ دیر میں نکلنا تھا، لیکن میر ہادی اس کی پریشان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ چل یار ہادی، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے۔ تو بھی گھر جا، اب اس موسم میں کون کلاسز لے گا؟ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا، مگر میر ہادی نے قدم آگے نہ بڑھائے۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا تو ہادی نے ہلکے سے اشارے سے روشنی کی طرف اس کی توجہ کروائی کہ یہاں اکیلی پریشان ہو رہی ہے۔ تقریباً ساری لڑکیاں ہی موسم دیکھتے ہوئے نکل چکی ہیں اور اس طرف کوئی لڑکی بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں۔ میر ہادی کی بات پر سکندر حیران رہ گیا۔ تجھے کب سے ان لڑکیوں کی پرواہ ہونے لگی؟ اور یہ کوئی ننھی بچی تھوڑی ہے، یونیورسٹی کی لڑکی ہے، اپنے مسئلے خود نپٹا سکتی ہے۔ سکندر کو ہادی کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی، جبکہ میر ہادی کا دل ہرگز بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں تنہا چھوڑ کر نکل جائے۔ یونیورسٹی کے اس بلاک میں لڑکیاں بہت کم ہی تعداد میں تھیں اور اتنا اندازہ تو ہادی کو ہو ہی گیا تھا کہ آج روشنی کی کوئی دوست نہیں آئی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو اپنے ہی ہاتھوں میں الجھی ہوئی تھی، اور پھر میر ہادی کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسی لڑکیاں کب سر پر چڑھ جائیں پتہ نہیں چلتا۔
تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو وہ ہمیں ہی بدکردار سمجھ لے۔ سکندر کی بات کافی حد تک درست تھی۔ میر ہادی اس کے ساتھ آگے کی جانب نکل آیا اور پھر اچانک ہی اسے خیال آیا کہ بارش سے بچنے کے لیے اس نے اپنی بکس وہیں کوریڈور کے دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ سکندر، میں اپنی کتابیں تو وہیں چھوڑ آیا ہوں، تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا تو سکندر بھی پلٹ گیا۔ ساتھ چلوں گا تیرے، کہیں جا کر پھر پہرے داری کے لیے کھڑا ہو جائے گا اس کی۔ سکندر کو نہ جانے کیوں اس لڑکی سے خار آ رہی تھی۔ وہ دونوں جب اسی جگہ واپس پہنچے تو وہاں کے منظر نے انہیں چونکا دیا تھا۔ وہاں وہ لڑکی اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے گرد 3 لڑکے کھڑے تھے اور اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میر ہادی اور سکندر قریب پہنچتے، ایک لڑکے نے اس لڑکی کا حجاب کھینچ دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میر ہادی اور سکندر دونوں کا ہی خون کھول اٹھا تھا، جبکہ وہ لڑکی بے بسی اور پریشانی کے عالم میں آنسو بہا رہی تھی۔ میر ہادی نے آگے بڑھ کر ان لڑکوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا اور سکندر نے حجاب لے کر اس لڑکی کے حوالے کر دیا۔ چند لمحوں میں بھی میر ہادی نے مار پیٹ کر انہیں بھگایا تھا اور پلٹ کر اس لڑکی کے نزدیک آ گیا تھا۔ آپ کو یہاں اب اکیلے نہیں رکنا چاہیے، آپ چلیں، ہم آپ کو پارکنگ تک لے چلتے ہیں، وہاں سے آپ چلی جائیے گا۔ میر ہادی نے ٹہر ٹہر کر جملے ادا کیے تھے، کیونکہ کچھ دیر پہلے والا چہرہ اس کی نگاہوں میں پوری طرح بچ گیا تھا۔ اس لڑکی کی صرف آنکھیں ہی معصوم ہرنی جیسی نہیں تھی، بلکہ اس کا پورا چہرہ کسی نرم و ملائم گلاب کی مانند تھا۔ ہادی کو لگا جیسے اس نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت چہرہ نہ دیکھا ہو۔ اس کی نگاہیں بار بار اس چہرے کی طرف بھٹک رہی تھیں، جو اب پھر سے حجاب میں چھپ گیا تھا۔ اپنے آنسو پہنچتے وہ بس خاموشی سے آگے کی جانب چلنے لگی اور میر ہادی سکندر اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگے۔ وہ اس کی عزت کو کسی طور دھچکا نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں میر ہادی اپنا دل کھو چکا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس لڑکی نے پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر آہستگی سے شکریہ ادا کیا، لیکن اس کی نظر میر ہادی کی بجائے سکندر کے چہرے پر تھی اور ایک لمحے کو میر ہادی کا دل جیسے سکڑ کر سمٹا تھا۔ سکندر نے مسکرا کر اسے ویلکم کہا تھا اور گھر چھوڑنے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے سڑک سے گزرتے رکشے کو روک لیا تھا۔ سکندر نے اسے رکشے میں بٹھا کر بحفاظت روانہ کیا اور پلٹ کر میر ہادی کے پاس چلا آیا۔ میر ہادی پوری طرح خاموش تھا۔ یار، حجاب کے اندر تو حسن کی دیوی نکلی، سکندر نے مسکراتے ہوئے نارمل سے لہجے میں یہ بات کہی تھی، لیکن میر ہادی کو اس کی یہ بات ناگوار گزری تھی۔ غلط بات ہے سکندر، غلطی سے اس کا حجاب کیا ہٹا، تو نے تو فوراً ہی نظریں جما لی۔ میر ہادی کے لہجے پر سکندر پوری طرح چونک گیا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کب سے مولوی بن گیا؟ سچ بتا، تو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں اس کی خوبصورتی بیان کرتا۔ پھر چل گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بارش میں ہی پھنس جائیں۔ میر ہادی نے بات کا رخ بدلا اور سکندر کے ساتھ اس کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ سارے راستے اس کے ذہن میں بس اس لڑکی کا تصور جگمگاتا رہا، جبکہ سکندر اپنی باتوں میں مجبور تھا۔ اس نے اپنا فیورٹ سانگ لگایا تھا، وہ موسم کو پوری طرح انجوائے کر رہا تھا، لیکن ہادی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سکندر کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دل اور دماغ میں عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ کیا اسے ہی پہلی نظر کی محبت کہتے ہیں؟ وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے خاندان اور اس کی فیملی سے کافی مختلف تھی۔ ان کے گھر میں لڑکیاں بہت ہی ماڈرن تھیں۔ اس کی اپنی ماں بہت سوشلائز تھی۔ اس نے کبھی عورت کو اس طرح پورے پردے میں نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی بس چند ایک ہی لڑکیاں تھیں جو حجاب کرتی تھیں۔ اسے لگتا تھا حجاب وہی لڑکی کرتی ہے جو خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن آج پہلی بار اس کا کانسیپٹ بدلا تھا۔ شام کے وقت اس کی ماما کمرے میں چلی آئیں۔ کیا بات ہے، آج میرے بیٹے کو باہر نہیں آنا کیا؟ میر ہادی کا چہرہ چومتے ہوئے اس کی ماں نے محبت سے پوچھا، تو وہ بس سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتا چلا گیا۔ ماما، ایک بات پوچھوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بہت خوبصورت ہو اور وہ اپنی خوبصورتی کو حجاب کے اندر چھپا لے؟ عورت تو اپنی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ چار چاند لگا کر ظاہر کرتی ہے، تو پھر وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی خوبصورتی کو حجاب میں چھپاتی ہیں؟ میر ہادی کے سوال پر اس کی ماں چونک گئی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے کسی حجابی حسینہ کو دیکھ لیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت غلط کیا ہے۔ اگر کوئی لڑکی حجاب کرتی ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہدایت میں ہم سے ایک درجہ آگے ہے۔ اس کی ماں نے محبت سے کہتے اسے فوراً ہی غلطی پر ٹوکا تھا۔ نہیں ماما، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، اس کا حجاب اتر گیا تو بس نظر پڑ گئی۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنی ماں کو سچائی بتا گیا تھا، اور اس کی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تو لگتا ہے میرے بیٹے کی زندگی میں بہار آ رہی ہے۔ سچ بتاؤ بیٹا،
مجھے بھی حجابی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، جو اپنے آپ کا اپنی ذات کا پردہ رکھتی ہیں۔ میں بھی ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ میں حجاب کروں گی، لیکن کبھی مجھ میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ جو حجابی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت بہادر ہوتی ہیں۔ ان میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا سکیں، اور میں ساری زندگی یہ ہمت نہیں کر سکتی۔ لیکن میرا بیٹا ایسے کسی لڑکی کو منتخب کرے گا تو میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گی۔ کیا پتہ میں بھی اس کے ساتھ حجاب کرنے لگوں۔ اپنی ماں کی بات پر اس کا چہرہ کھل گیا۔ دل نے ایک نئی خواہش کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کی گود میں سر رکھ لیا اور آنکھیں بند کیے اس حسین تصور کو کھو گیا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچا تو دل میں دوبارہ اس لڑکی کو دیکھنے کا عزم تھا۔ مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کلاس روم کے باہر جا پہنچا تھا۔ سکندر بھی اس کے ہمراہی تھا۔ ارے یار، یہاں کیوں لایا ہے؟ یہاں کیا کام ہے تیرا؟ سکندر پریشانی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ میر ہادی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ میر ہادی کو نظر آ گئی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ خود قریب آ گئی تھی اور ایک بار پھر شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن اب بھی اس کی نگاہوں کا مرکز سکندر تھا، جبکہ سکندر نے بھی بڑی مسکرا کر خوش دلی سے ویلکم کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس روم میں چلی گئی تو سکندر سینے پر ہاتھ رکھے گرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ یار، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھ پر فدا ہو گئی ہے۔ وہ تو نے اس سے اس دن کہا تھا نا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے تیری کہی بات سچ ہونے جا رہی ہے۔ سکندر کے انداز پر ہادی تل ملا گیا۔ خبردار ایسی کوئی بھی بات کی تو۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہ بتا سکا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ ارے یار، تجھے تو پتہ ہے نا میرے گھر کا ماحول، یہ لڑکی میرے لیے ہی بنی ہے۔ میری ماں خود بھی پردہ کرتی ہے، ایسی بہو ملے گی تو دیکھنا خوشی خوشی اپنا لے گی۔ اور اب تو مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے جذبات ہیں۔ سکندر بس یوں ہی بے لگام کہتا چلا گیا، اور میر ہادی کے دل پر گھونسا پڑا۔ سکندر اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، لیکن اس کے منہ سے اس لڑکی کا ذکر سن کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ اپنی کلاس کی طرف لے گیا۔ یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اس کا دل کس پر دھڑک رہا ہے، کیونکہ اس کے گھر کے ماحول ایسا تھا کہ اگر وہ یہ بات سکندر کے آگے کہتا تو نہ ہی وہ یقین کرتا اور نہ ہی اسے بخشتا۔ میر ہادی کے دل میں دھیرے دھیرے طوفان سر اٹھا رہا تھا، اور سکندر پڑھائی میں پوری طرح مشغول تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ میر ہادی بس خاموشی سے راہداریوں میں گزرتی اس لڑکی کو ڈھونڈتا تلاش کرتا، اور جہاں نظر آ جاتی وہاں خاموشی سے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگتا، جبکہ سکندر کی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں تھی۔ اور پھر ایک ہفتے بعد اچانک ہی میر ہادی کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس نے یونیورسٹی سے آف لے لیا۔ وہ سارا وقت اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا رہتا اور اپنے والد کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے رہتا، لیکن اس کی دعائیں قبول نہ ہوئیں اور ایک ہفتے کے اندر اس کے والد اس کی دنیا سے چل بسے۔ اس موقع پر سکندر نے اس سنبھالا، مگر یہ دکھ اس کے لیے اتنا بڑا تھا کہ اسے سنبھالنے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر سکندر سیدھا اس کے پاس چلا آیا اور سارا وقت اس کے ساتھ رہتا۔ کچھ ایسا ہی حال میر ہادی کی ماں کا بھی تھا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ وقت گزرا تو دھیرے دھیرے میر ہادی کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ اس پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی تھی۔ اس کے سارے اسائنمنٹ سکندر نے خود جمع کروا دیے تھے، اور پھر ایک مہینے بعد جب وہ سنبھل گیا اور یونیورسٹی آیا تو سکندر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیفیٹیریا میں لے گیا۔ مجھے تجھے کچھ بتانا ہے، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمہید باندھی، تو وہ حیران رہ گیا۔ ایسی کون سی بات ہو گئی جسے بتانے کے لیے تجھے اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ میر ہادی اس کے رویے پر حیران ہوا تھا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے، سکندر نے دھیمے سے مسکرا کر کہا تو ہادی چونک گیا۔ میرے پیچھے ایک مہینے تو نے یونیورسٹی میں کیا 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 ہے؟ میر ہادی نے خطرناک تیوروں سے پوچھا۔ انکل کی ڈیتھ کی وجہ سے میں تجھے بتا نہیں سکا، لیکن پچھلے ایک مہینے میں میری زندگی پوری طرح بدل گئی ہے، اور اماں اس لڑکی کے گھر رشتہ بھی لے گئی ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے پتہ ہے؟ کہ وہاں سے ہاں بھی ہو گئی ہے۔ سکندر نے دھیرے دھیرے اس پر ایک کے بعد ایک بجلیاں گرا دی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ رشتہ ہو گیا ہے، اور وہ بھی اس سے جسے تجھے محبت ہوئی ہے؟ آخر ہے کون وہ؟ تو نے میرے پیچھے سب کچھ کر لیا۔ میر ہادی کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایک مہینے میں سکندر کی پوری زندگی اتنی تیزی سے پلٹتی ہوگی۔ یار، بس تیری حالت دیکھتے ہوئے تجھے کچھ بتا نہ سکا، ورنہ یہ سب کچھ تیری ہی مہربانی کی بدولت ہوا ہے۔ تیرا ایک جھوٹ آج میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بن گیا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے ایک اشارہ دیا اور میر ہادی کی سانسیں تھم گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دماغ جو سمجھا رہا تھا، دل اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ روشنی میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ جس دن انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے
اس کے نیکسٹ ڈے وہ خود میرے پاس آئی تھی اور پھر اس نے مجھ سے خود محبت کا اظہار کر دیا۔ میرے گھر والوں کو بھی ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی اور مجھے بھی روشنی اچھی لگی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اور جب میں نے گھر بتایا تو اماں فوراً ہی ایک پیر پر ہو گئی کہ میں رشتہ لے کر جاؤں گی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمایا اور رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ روشنی نے اپنے گھر میں پہلے ہی بات کر لی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے اس کی پسند کو دیکھتے ہوئے رشتہ قبول بھی کر لیا۔ اگلے مہینے ہم دونوں کی دھوم دھام سے منگنی ہے اور سیمسٹر کمپلیٹ ہوتے ہی شادی ہو جائے گی۔ میں اپنی زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی تیرے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید وقت صحیح نہیں تھا۔ چل بتا، اب تجھے کون سے ہوٹل میں ٹریٹ چاہیے؟ میر ہادی کے چہرے سے مسکراہٹ سیکنڈوں میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ بس بے یقینی سے سکندر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ کیسے ممکن تھا؟ اسے اب تک جھوٹ لگ رہا تھا۔ مذاق کر رہا ہے نا تو مجھ سے؟ میر ہادی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو سکندر نے فوراً موبائل فون کھول کر چند تصاویر دکھائیں جس میں اسے پھول پہنائے گئے تھے۔ یہ اس وقت کی تصاویر تھی جب روشنی کے گھر والے رشتہ پکا کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کا منہ میٹھا کروا گئے تھے۔ میر ہادی کو لگا اس کے سر پر کسی نے قیامت ڈھا دی ہے۔ باپ کی موت کا صدمہ ابھی تک دماغ پر طاری تھا اور اب محبت کے چھن جانے کے غم نے اسے برباد کیا تھا۔ بڑی مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس نے دوست کو مبارکباد دی تھی۔ وہ سکندر کو یہ نہیں بتا سکا تھا کہ اس کے دل پر کیسی قیامت گزر رہی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے کچھ گھنٹے یونیورسٹی میں گزارے تھے اور پھر طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر گھر لوٹ آیا۔ سارا دن اپنے کمرے میں بند وہ بے آواز آنسو بہاتا رہا۔ کون کہتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے؟ جس مرد کو سچی محبت ہو جائے اس کی آنکھ میں خود بخود نمی گھل جاتی ہے۔ یہی حال میر ہادی کا بھی تھا۔ میر ہادی نے یونیورسٹی جانا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ سارا وقت دفتر میں ہی دینے لگا تھا اور مہینہ گزرتے ہی سکندر کی منگنی کا دن آ گیا۔ وہ میر ہادی سے بہت ناراض تھا، اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتا تھا، تیاریوں میں شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن ہادی نے کاروبار کا بہانہ بنا کر ہر چیز سے دوری اختیار کی اور جب وہ منگنی میں شریک ہوا تو اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ سکندر کی خوشی میں خوش ہونا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ ہر ممکن چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منگنی ختم ہوتے ہی وہ سب سے پہلے وہاں سے نکل گیا۔ پھر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر کاروبار پر ہی توجہ دینے لگا تھا کہ اب یونیورسٹی میں نہ ہی اس کا دل لگتا تھا اور نہ ہی وہ وہاں جانا چاہتا تھا۔ سکندر بھی روشنی کے ساتھ بہت خوش تھا اور زندگی میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ 6 مہینے تیزی سے گزرے اور روشنی اور سکندر کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ میر ہادی ان کی شادی میں شریک تھا، لیکن اپنے غم کو اپنے سینے میں چھپائے وہ بہت مشکل سے سروائیو کر رہا تھا۔ اس کی ماں کو بھی ہر بات کا علم تھا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ میر ہادی سکندر کو اپنی محبت سے آگاہ کر دے، لیکن جب روشنی اور سکندر دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اس کی یک طرفہ محبت کا اظہار غیر ضروری سی بات۔ روشنی کے دل میں سکندر کے لیے جذبات جگانے والا میر خود تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا، میر ہادی اپنی ہی گاڑی میں سکندر اور روشنی کو بٹھا کر ان کے گھر تک پہنچایا اور پھر انہیں دروازے سے اتار کر وہ واپس پلٹنے لگا تو سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناراض ہے کیا مجھ سے؟ آج میری شادی ہے تو سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے جا رہا ہے؟ تو نے تو میرا کمرہ سجانے میں بھی کوئی مدد نہیں کی۔ سکندر اس کے اس بدلے رویے پر حیران تھا۔ پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے باپ کی وجہ سے میر ہادی ڈسٹرب ہے، لیکن اب تو اس کے باپ کے انتقال کو بھی 6 مہینے ہو رہے تھے۔ میر ہادی نے کچھ نہ کہا، بس ایک خاموش نظر اس پر ڈالی، لیکن اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا کہ سکندر کا دل لمحوں میں ڈول گیا۔ کیا بات ہے ہادی، بولو نا۔ اس نے فوراً ہادی کا ہاتھ پکڑ کر چند آنسو ٹونٹ کر ہادی کی پلکوں سے جدا ہوئے اور وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر واپسی کے لیے نکل گیا اور سکندر کے قدم ڈگمگا گئے۔ اسے سچائی کا ادراک ہونے میں بہت وقت لگا تھا۔ میر ہادی جا چکا تھا۔ سکندر نے بڑی مشکل سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ روشنی اس کی سنگت میں بہت خوش تھی، لیکن کچھ لمحوں پہلے والے منظر نے سکندر سے خوشیوں کے رنگ چھین لیے تھے۔ میر ہادی کا بدلتا ہوا رویہ، اس کی تکلیف آج اسے پوری طرح نظر آئی۔ جب سب کچھ بدل چکا تھا، سہاگ کی سٹیج پر بیٹھی روشنی سکندر کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ سکندر جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اسی لیے اس نے خاموشی سے اپنے آپ کو روشنی کے حوالے کر دیا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ روشنی اس کے گھر میں پوری طرح رچ بس گئی تھی، لیکن سکندر کا دل ہر وقت پشیمانی میں تڑپنے لگا۔ اور پھر جب مہینے بعد اس کی صبر کی حد پار ہوئی تو وہ میر ہادی کے دفتر پہنچ گیا۔ کیوں ملاقات نہیں کرتے ہو مجھ سے؟ کیوں فون نہیں اٹھاتے میرا؟ وہ تڑپ کر پوچھ رہا تھا، اور میر ہادی نے کام کا بہانہ بنایا تھا۔ ہادی سچ بتاؤ،
क्या तुम रोशनी से? बहुत हिम्मत करके सिकंदर ने वो सवाल पूछा था, जिसे सुनते ही मीर हादी के चेहरे का रंग बदला था और सिकंदर को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे। अगर तुम्हें रोशनी से मोहब्बत थी तो क्यों नहीं बताया मुझे? रिश्ता खत्म कर देता मैं, नहीं करता उससे कभी शादी। सिकंदर दोस्त की हालत देखकर तड़प उठा था। उन सब बातों का कोई फायदा नहीं सिकंदर, वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम उससे। तुम दोनों के दरमियान मेरी कोई जगह नहीं है और बेहतर ये है कि अब हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, ताकि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। मीर हादी ने सिकंदर के कांधे पर हाथ रखते मुस्कुराकर उसे खुश रहने की ताकीद की थी। लेकिन सिकंदर अपने दिल का क्या करता, जो मलाल में डूबा हुआ था। एक वादा करो कि मुझसे अगर जिंदगी में कभी मुझे कुछ हुआ, तो तुम रोशनी को तन्हा ना होने देना। अगर मोहब्बत करते हो उससे, तो मेरे बाद उसे अपना लेना। सिकंदर के लहजे में अजीब सी गहराई थी, जिसे सुनते ही मीर हादी का दिल धड़कना भूल गया। बेवकूफ़ों जैसी बातें ना किया करो। हजार बार कहा है तुम्हें। वो दोबारा अपनी पुरानी टोन में आ चुका था। दोनों ने एक साथ काफी पी, यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने दिनों की याद ताज़ा की और फिर सिकंदर उसके दफ्तर से बाहर निकल आया। उसके मोबाइल पर रोशनी की कॉल आ रही थी। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। रोशनी बहुत ही एक्साइटेड थी। जल्दी घर आओ, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रोशनी की बात पर सिकंदर ने बस आहिस्तगी से कहा था, कुछ देर में पहुंचता हूँ, और ये सुनकर रोशनी को अंदाजा हो गया था कि वो नॉर्मल नहीं है। क्या हुआ है? क्या बात है सिकंदर? वो एकदम परेशान हो गई थी। मीर हादी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रोशनी, शायद सारी जिंदगी अब मैं खुद से नजर नहीं मिला सकूंगा। बाइक पर बैठते उसने ब्लूटूथ ऑन किया था और साथ ही वो रोशनी से बातें भी कर रहा था। क्या हो गया है सिकंदर? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? झगड़ा हुआ है क्या हादी से? रोशनी जानती थी कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। सारी जिंदगी उसने मेरी मदद की, हम बचपन से दोस्त रहे। उसने मुझे किताबें दिलवाई, कपड़े दिलवाए। कहने को वो दोस्त था, लेकिन मुझे पॉकेट मनी तक दिया करता था। मैंने उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जिस यूनिवर्सिटी में मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। जब कभी अब्बा मेरी फीस न भरते, वो खामोशी से मेरी फीस भर दिया करता था। डिग्री पूरी होने से पहले ही उसने मेरी नौकरी तक का इंतजाम कर दिया था। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज, आज जब सब कुछ खत्म हो गया, मेर हादी मुझसे मेरा मान छीन लिया। मैं उसे अपना दोस्त समझता था, लेकिन उसने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा। सिकंदर को ये गिल्ट अंदर ही अंदर सता रहा था कि उसने अपने जिगरी दोस्त से उसकी मोहब्बत छीन ली। मीर हादी का टूटा हुआ अंदाज उसके अंदर का चौंका लगा रहा था और वो बेरब जुमलों में रोशनी को अपने जज्बात बयान कर रहा था। रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि मीर हादी का क्या कसूर है, यहाँ इसने क्या किया है। और इतने में अचानक ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी थी। मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आई थी और देखते ही देखते सिकंदर का वजूद लहूलुहान हुआ था। लोग दौड़ते हुए उसके करीब आए थे और फिर किसी ने उसका ब्लूटूथ अपने कान से लगाकर रोशनी को इत्तला दी थी कि वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया था और रोशनी ने समझ लिया था कि ये सब कुछ मीर हादी की वजह से हुआ है। वही सिकंदर का कातिल है, क्योंकि उसी ने सिकंदर के साथ कुछ बुरा किया है। वो समझ ही नहीं पाई थी कि उसका शोहर किस ज़हनी अजियत से दोचार था। मैयत उठी और वो इद्दत में चली गई थी। जिंदगी गम की दुकान बन गई थी। ना वो किसी से बात करती थी, ना खाती पीती थी। दिल में मीर हादी के लिए नफरत पनपने लगी थी। और फिर इसकी इद्दत खत्म हुई तो मीर हादी का रिश्ता आ गया। हादी के लिए सिकंदर की मौत का एक सानहे से कम नहीं थी, लेकिन वो सिकंदर से क्या आखिरी वादे को निभाना चाहता था। उसने सिकंदर से हमेशा बहुत मोहब्बत की। उसे उसके चले जाने की जो तकलीफ थी, वो शायद लफ्ज़ों में बयान भी न हो पाती। लेकिन वो अपने आखिरी वादे को पूरा करते हुए रोशनी को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। रोशनी से मोहब्बत उसे आज भी थी, लेकिन वो सिकंदर की खातिर उससे शादी करना चाहता था। रोशनी अपने ससुराल में थी और वही मीर हादी की माँ रिश्ता लेकर आई थी। सिकंदर के वालिदैन चाहते थे कि रोशनी का मुस्तकबिल खराब ना हो, इसलिए उन्होंने समझा बुझाकर उसका रिश्ता पक्का करते हुए उसे मीर हादी के हवाले कर दिया था। वो शख्स जिसे वो अपने शोहर का कातिल समझती थी, और फिर शादी के बाद वो चाहकर भी अपने आप को मीर हादी के हवाले न कर सकी। मीर हादी उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करने लगा था। वो पहले से भी ज्यादा उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन चाहकर भी वो रोशनी को संभाल नहीं पा रहा था। जब बहुत अरसे तक नरमी के बावजूद रोशनी ने अपने आप को एक ही दायरे में महदूद रखा, तो वो सख्ती पर उतर आया। और अब सख्ती का नतीजा था कि रोशनी ज़हनी अज़ियत से दोचार हो चुकी थी। नींद की दवाएं लेकर सोती हुई वो लड़की मीर हादी की पूरी जिंदगी थी। ये बात मीर हादी चाह कर भी उसे बता नहीं सकता था। कभी कभार वो गुस्से में उसके साथ बेइंतहा सख्त जुमले कह जाता और कई घंटों तक इस बात पर वॉशरूम में बंद होकर आंसू बहाता।
ان دونوں کی شادی کو اسی طرح 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہادی نے خود کو اس سے دور کر لیا تھا۔ وہ اب نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کرتا اور نہ ہی اس کی موجودگی میں زیادہ دیر کمرے میں رہتا۔ دھیرے دھیرے روشنی نارمل ہونے لگی۔ روشنی کی میر ہادی کی ماں سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اور ایسے ہی ایک شام میر ہادی کی ماں نے باتوں باتوں میں میر ہادی کی محبت کی سچائی اور اس کی اذیت روشنی کے آگے رکھ دی۔ اس بات سے بے خبر کہ روشنی کو کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی اسے ہادی کچھ بتانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر روشنی حیران رہ گئی تھی کہ ہادی اس سے روز اول سے محبت کرتا تھا۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ ہادی سکندر کا قاتل ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے گتھیاں سلجھنے لگی تھیں اور وہ جان گئی کہ سکندر کے ان کے بے ربط جملوں کا کیا مطلب تھا۔ لیکن تب تک میر ہادی نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ وہ دفتر سے آتا تو اسٹڈی میں بند ہو جاتا، بس کھانا کھاتا اور سارا وقت کاروبار میں صرف کر دیتا۔ اس نے اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر لیا تھا۔ ایسے ہی ایک شام وہ دفتر سے لوٹا تو ملازمہ نے بتایا کہ روشنی اسے کمرے میں بلا رہی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور جب کمرے میں قدم رکھا تو روشنی کو دیکھ کر چونک گیا۔ ریڈ رنگ کی ساڑی پہنے وہ پوری طرح تیار تھی۔ کمرے میں ہر طرف دیے جل رہے تھے اور اے سی کی خنکی نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ میر ہادی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ آج اس کے گرد سیاہ چادر نہیں لپٹی تھی، بلکہ اس نے گہرا رنگ پہن رکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے روشنی کے نزدیک چلا آیا۔ روشنی کتنی ہی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگتا تھا کہ تم سکندر کے قاتل ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا۔ میں بس سکندر کے جملوں کو اپنے حساب سے رنگ دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تو میر ہادی نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ دونوں کتنی ہی دیر تک سکندر کے اچانک چلے جانے پر آنسو بہاتے رہے تھے۔ دونوں کا غم مشترکہ تھا۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے اور پھر روشنی نے تھک کر اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ میر ہادی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، لیکن روشنی نے خود کو پیچھے نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ میر ہادی کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ بکھر گئی۔ روشنی نے اس کی محبت کو نئی روشنی دے دی تھی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے چلے گئے۔ محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ میر ہادی کی محبت نے بھی اپنا راستہ خود بنایا۔ اس نے سکندر جیسے بہترین دوست کو کھویا تھا، لیکن سکندر آج بھی اس کی یادوں میں زندہ تھا۔ وہ روزانہ اس کی قبر پر جاتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کئی گھنٹے باتیں کرتا اور روشنی کو زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ روشنی کی خوشی میں ہی سکندر کی خوشی ہے۔ دھیرے دھیرے روشنی نے اس کی محبت کو پوری طرح قبول کر لیا تھا۔ ان کی زندگی کی گاڑی خوشیوں کی راہ پر چل پڑی تھی۔